اس کے بعد کیا ہے؟ رضوان جنت کے 4 تحفے. سختی و صحبت پہ صبر کرنا. وہ صبر آپ کو سنا چکے ہیں، دوبارہ نہیں بتائیں گے صبر کا. ایک آدھ سنا دیں گے، چھوٹی سے زیادہ نہیں سنائیں، کیونکہ صبر کی ہم بہت ساری سنا چکے ہیں، آپ کو لکھوا چکے ہیں، بلکہ سنا کیا چکے ہیں. 4 تحفے کیا ہے؟ سختی صحبت پہ صبر کرنا، کیونکہ حیا اور صبر کی طرح کوئی ایمان نہیں ہے. مولا مشکل کشا فرماتے ہیں حیا اور ایمان کی طرح کوئی، حیا اور صبر کی طرح کوئی ایمان نہیں. یعنی ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ کیا؟ حیا اور صبر. اگر میرے خیال سے شیمپو کا اشتہار بند ہو جائے تو بہت سارے لڑکیاں پردہ کرنے لگے، ہے نا. حالانکہ خالی پردہ ہی حیا کا نام نہیں، حیا بہت ساری چیزوں کو پورا حیا، اس میں مرد عورت بچہ بوڑھا سب شامل ہیں اس حیا کے اندر. گفتگو میں بھی حیا، بات چیت کرنے میں بھی حیا، لوگوں سے حسن سلوک جو کرنا وہ حیا میں شامل ہے. حسن سلوک کا کس طرح سے، بڑوں سے کیسے بات کریں، چھوٹوں سے یہ ساری چیزیں سب حیا میں ہی آ رہی ہوتی، ساری کی ساری چیزیں. تو بہرحال حیا اور صبر کی طرح کوئی ایمان نہیں. مولا مشکل کشا کہتے ہیں کوئی ایمان نہیں. اور دین کا بہترین مددگار صبر ہے. دین کا بہترین مددگار صبر ہے. بلکہ کہا گیا مومن کا بہترین لشکر صبر ہے. لشکر بعض جگہ لشکر سے بھی تعبیر دی، صبر ہے بہترین لشکر ہے. 2 چیز ہو گئی. دوسری چیز، پہلی چیز ہو گئی، دوسری چیز کیا؟ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ رضوان جنت کے 4 تحفے ہیں. خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. آنکھ کا شکر کیسے ادا کیجیے گا؟ صحیح، شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دودھ پڑھیے ماشاء اللہ. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی. آنکھ بہترین نعمت ہے. آپ آنکھ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ بھیک مانگ رہا ہوتا بیچارہ، وہ کہہ بھی رہا ہے اکھیا والو، اکھیا بڑی نعمت ہے. بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ بڑی نعمت ہے. ہم یہ دنیا میں ہم جانتے نہیں دنیا میں کیا ہے، نیلا کیا، پیلا کیا، ہرا کیا، گلابی، کچھ ہمیں پتہ ہی نہیں. تو کیا آنکھ کا شکر کیسے ادا کریں؟ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اسے بند کر لیں. جس چیز کو دیکھنے کا اسے دیکھیں، جس کو منع کیا اسے نہیں کریں. کان کا بہترین شکر کیا؟ کان کا بہترین شکر کیا ہے؟ کتنا مشکل کام ہے. آنکھ تو ہم بند کر لیں گے، کان کو کیا کریں؟ کہاں سے غیبت کو روکیں؟ گانا کیسے سننا چھوڑ دیں؟ کیا کریں؟ پروردگار کہاں سے لائیں؟ پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا کان میں. مولا مشکل کشا کہہ رہے پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا گانا سننے والے. اور جب آپ بتائیے کہ دنیا میں گانے کی کیسی کیسی دھنیں، کیسی کیسی چیزیں، ساری چیزیں موجود ہیں، کتنی لذت اپنی طرف کھینچنے والی چیزیں موجود ہیں. تو یہ پیدا کرنے والا تو وہی ہے کہ جس کے ذریعے سے حرام کام کیا جا رہا. انگور تو پیدا کیا، یہ تھوڑی کہا تھا انگور کی شراب بناؤ، ہے نا. اب بنا رہے تو کیا کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا، اللہ تعالیٰ نے چیزیں اس لیے نہیں پیدا کہ حرام کام کرو اس کے ذریعے. ورنہ آخرت میں کیا ہوگا کہ وہاں پہ ہوا چلے گی تو بعض پتوں کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے ایسی آواز آئے گی کہ جیسی آواز کبھی کسی نے نہیں سنی گی. ایسی خوبصورت آواز ہوگی، لیکن جو دنیا میں گانا سنتے تھے وہ لوگ نہیں سن سکتے. محروم رہیں گے، جاؤ وہ نہیں سن سکتے. تو نعمت ادا کرے. کیا؟ کان کا غیبت، زبان اور کان. غیبت نہیں کیجیے زبان سے. خدارا چغلی نہ کھائیے. ابھی حال میں ایک روایت پڑھ رہے تھے کل، پوسٹ بھی بن گئی، اس کی بنا دیا. کیا پوسٹ بن گئی کہ قبر میں عذاب کی چیزیں 3 بتائی گئی. ہم نے کہا یہ 3 چیزیں الگ الگ پڑھی تھی، ایک ساتھ نہیں پڑھی. اس میں کیا چیز ہے؟ غیبت، چغلخوری اور جھوٹ. یہ قبر کے عذاب میں شامل ہے. اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہے. غیبت، چغلخوری اور جھوٹ. یہ جھوٹ بھی کتنا بولا جاتا ہے. تو یہ زبان کا شکر ادا کرے گا اللہ کے نہیں جو چیز منع کیا اسے نہ کرے. غیبت، چغلی، بہتان، کسی کے وہ کرنا، کان سے وہ نہ سنے. تو یہ نعمتوں کو شکر ادا کرے گا. اور آسان سی طریقہ کار ایک مولا مشکل کشا نے بتایا جو ساری چیزوں کو گھیر لیتا. کہتا ہے ہر نعمت کا شکر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے میں ہے. ہر نعمت کا شکر اللہ تعالیٰ کی حرام چیزوں سے بچنے میں ہے. مال دولت جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، اولاد ہے، شہرت کی نعمت ہے، کہ ہم حاصلی شہرت کو ہم نے حرام طریقے سے کیا، تو حاصلی حرام طریقے سے ہوئی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوگی؟ اس سے کیا ہوگا کہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا. دوسری چیز نعمت کا شکر حرام سے بچنا ہے. اور مکمل شکر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا ہے.
مکمل شکر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ خدا کی اطاعت میں مال خرچ کیا جائے، خدا کی اطاعت میں مال خرچ کیا جائے۔ خدا کی اطاعت میں مال کیا خرچ کیے گا؟ جیسے سن لیا آپ نے، کہا ٹھیک ہے خرچ کریں گے، اب کہا جی چلیے بتائیے کیا، تو کیا خرچ کیے جائے گا؟ خدا کی اطاعت، حج واجب ہو گیا نا، تو اطاعت تو کرنی نا، مال خرچ کرو، اس میں پیسہ بچا کے نہ رکھو۔ حج واجب ہو گیا، پتہ کرو، لوگوں ایک ایک دن کا پتہ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جائیں۔ زکوٰۃ اپنی دینا، اطاعت میں مال خرچ کرنا، خمس کا پیسہ نکالنا، اطاعت میں مال خرچ کرنا، یہ سب کیا خرچ کرو؟ غریب غربا مسکین کو جو دینا ہے وہ الگ ہے، لیکن یہ جو خدا کی اطاعت، یہ تو ضروری ہے، اس پہ صاف کرنا، وقف، یہ امانت کا خیال کرنا، جو امانتیں رکھوائی گئی، وقف کی گئی، ان کا خیال کرنا، خاص طور سے مسجد امام بارگاہ میں جو چیز رکھوائی جاتی وہ وہی کے لیے ہوتی ہے، اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ادھر سے ادھر کر رہے ہوتے ہیں، اس کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتنے ہو گئے؟ وقف کا سامان بھی تو وقف کا ہو گیا، تو یہ 4 ہو گئے، تو یہ 4 تو ان کا ہو گیا۔ اب کیا، اب کس کا آئے گا؟ خرچ کرنا، وہ بھی خمس، حج وغیرہ ساری چیزیں آ گئی جی۔ چوتھا بتایا نا کہ چوتھا خدا کی، چوتھا وقف کی امانت کا خیال کرنا، یہ جو امام بارگاہ، مسجد، ان تمام چیزوں میں جو چیز رکھوائی گئی وقف کی چیزیں، اس کا خیال رکھنا۔ وقف نہیں جو دے دی جاتی ہے، یہ قرآن ہم نے رکھ دیا مسجد کے لیے،